ایسا یہ کوشچن ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے لیکچر میں یہ کہا تھا کہ ٹو انڈرسٹینڈ دا سنہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا انٹینشن بیہائنڈ دا سنہ. مہربانی فرما کر ایکسپلین کر دیں کیا اس طرح دین میں کنفیوژن پیدا نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پر نماز قصر کے بارے میں اگر انٹینشنز کو دیکھیں تو شاید آج کل کے دور میں اس کی ضرورت کم ہی رہ گئی ہے. ایکچولی جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم انتہائی عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں. ایک ایک لفظ ہمارے لیے محترم ہے, بزرگ ہے, مگر جو ہم کام نہیں کرتے ہیں ہم اس عقیدت میں یہ نہیں دیکھتے کہ انٹینشن آف دی پروفٹ کیا ہے. جب انٹینشن آف دی پروفٹ نہیں ہمیں نظر آئے گی تو ہم متعصب اور جاہلانہ انداز میں ایک دوسرے سے بحث کرتے نظر آئیں گے. فار ایگزامپل ابھی آپ کو میں یہ سارے دیکھیے ٹخنے اور کپڑے کے استعمال پہ آپ کو مصدقہ حدیث میں سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے لٹکائے وہ اللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں فرض کرو چیز اتنی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ جس شخص نے تکبر کی وجہ سے کپڑے لٹکائے ہوں وہ اللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں. نہ ہمارے لیے بہت بڑا کوشچن ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار اس وقت کیا ہو رہا تھا عرب میں. عمارت کے جو ذرائع متعین تھے اور جوش اگر اس وقت آپ غور کریں تو بڑے رئیس لوگ ٹرینز لے کے چلتے تھے, چھوٹے بچے ان کے پیچھے لڑکتے ہوئے لبادے اٹھا کے چلتے تھے اور بڑے ناز سے. اس وقت کپڑا جو تھا فار ایگزامپل اگر عرب میں اگر کپڑے کو دیکھا جائے تو چائنا سے آنے والا جو ریشم تھا اور بڑی دور دراز سے جو قیمتی چیزیں بنتی تھیں انہی سے, گاڑیاں تو تھی نہیں, کاریں تو نہیں, گھوڑے تو ہر ایک کے پاس تھے, تو جو تکبرات کے مظاہر ہوتے ہیں ان سے ہی اب شان و شوکت نکلتی ہے. اس وقت اور اس زمانے میں کپڑا جو ہے لٹکانا ایک بڑے واضح عمارت اور تکبر و بڑائی کا نشان تھا. اللہ کے رسول کو اس چیز سے واسطہ پڑ رہا تھا, ان کی اس تمرد سے واسطہ پڑ رہا تھا, اور خدا کے رسول نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے تکبر کی روح سے اگر کپڑا لٹکایا تو خدا اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن نہ دیکھیں, دیکھیں ابھی ذرا غور سے میری حدیث پوری آگے میں چاہتا تھا کہ آپ اس کے لفظ سنا دوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص تکبر کرتے ہوئے ٹخنوں سے نیچے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا. اب اسے آپ سمجھتے ہو کہ جی لٹکانے کی یا ٹخنوں کے نیچے لے جانے کی اگر کوئی رسم بری سمجھی گئی تو اس لیے کہ لوگ اسے تکبرات کے رستے سے استعمال کرتے تھے. اب فرض کرو اگر اس پہ کوئی عالم اٹھ کر ہر زمانے ہر وقت کے لیے یہ فتویٰ لگا دے کہ کپڑوں سے نیچے, ٹخنوں سے نیچے کپڑا لے جانا ہی تکبر ہے تو یہ بڑا غلط ہوگا. It is not understanding the prophet properly. فار ایگزامپل آج میں دیکھتا ہوں کہ جو مجھ سے غریب تر آدمی ہے وہ کپڑا لٹکائے چل رہا. یعنی آج کل کپڑا اتنا سستا ہو گیا ہے اور اتنا اعلیٰ ریشمی کپڑا, اٹ از ان اپروچ آف دی پیپل کہ ہو سکتا ہے کہ میری گلی کا خاکروب جو ہے وہ نائلن کے پہنے ہوئے چل رہا ہو. اب یہ تکبر کا نشان نہیں رہا. obviously اب تکبر کا نشان ہے فضول کپڑا پہننا اور شو کرنا کہ میں تو پرواہ نہیں کرتا کپڑا, میرے پاس مال ہی اتنا ہے, آئی ڈونٹ کیئر, تم لوگ ہی ہو بس کوٹ ٹائیوں کی فکر تو ہمیں تو پیسے کی فکر ہے. تو یہ ٹینڈنسی جب چینج ہو جاتی ہے اور ماحول بدل جاتا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب تک ہم انٹینشن آف دی سیئنگ آف دی پروفٹ نہیں سمجھیں گے, جب ہم کسی بات کے پیچھے معرفت ذہن رسول نہیں پائیں گے تو ہم اسی جگہ سٹک ہو جائیں گے جہاں. فار ایگزامپل اگر لوگ یہ کہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لباس میں مطابقت آپ کو بہت زیادہ کرنی ہو تو ظاہر ہے کہ آج اس معاشرے میں آپ کو ہر جگہ تہمت کا رواج کرنا پڑے گا یا ایک چادر میں لپٹنے کا رواج. تو اس قسم کی کوئی بات نہ رسول اللہ کے ذہن میں تھی اور نہ انہوں نے آپ کے لیے لاگو کی.
سب سے بڑا آپ کو پتا ہے یہاں ایک حدیث موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ کے ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے برا مسلمان وہ ہے جس نے ایک ایسا سوال پوچھا جس کی وجہ سے مسلمانوں پہ کوئی آسائش حرام ہو گئی. یعنی اگر آپ اس قسم کے اب ان کی دلیل ڈھونڈنی شروع کریں یا آرگومنٹ. اب دیکھیے دوسری بات کہ سر پہ کپڑا لیں. بعض لوگ اس کے بارے میں اتنے پرٹیکولر ہیں کہ نوجوانوں کی سختی اوپر سے دڑام کر کے چھتا پڑ رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی بھی پتہ نہیں شاید کی مکھی نہ پل رہی ہوں, وہی ٹوپی اٹھا کے آپ کے سر پہ ڈال دی جاتی. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی خدا و رسول نے ایسی کوئی سختی فرمائی ہوئی ہے سر ڈھانپنے کی, مگر آپ یقین کرو کہ باب صلاۃ میں وہ بخاری ہے, مسلم میں, صحاح ستہ میں صرف ایک حدیث بالوں پر موجود ہے, وہ ننگے سر ہے. ایک حدیث کہ حضور گرامی مرتبت نے باب صلاۃ میں, بخاری میں, مسلم میں جو حدیث ہے اس کو حدیث مشر کہتے ہیں, فرمایا مشر کو چھوڑ دو. آپ حیران ہوں گے کہ اس حدیث میں بڑے تھوڑے لفظ ہیں. یہی فرمایا کہ مشر کو چھوڑ دو. اور ہوا کیا کہ لوگوں کے سروں پہ کپڑے نہیں ہوتے تھے, بیچاروں کے لمبے لمبے بال ہوتے تھے. پیپل would not be able to afford. یہ تو مجھے امریکہ جا کے احساس ہوا کہ لمبے بالوں کا راز کیا ہے. بھائی وہاں $8 کون دے نائی کو؟ تو مجھے پتا لگا کہ تو ہم تو بالکل غلط فہمی میں پڑے ہوئے کہ لمبا ڈالر کو بال رکھنا وہاں کا فیشن نہیں ہے, نائی بڑا مہنگا ہے وہاں پر. تو اس چکر میں جی ہم بھی ان کی نقل کیے جاتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب وہ ان کے بال آگے گرتے تھے وہ سجدے کے عالم میں ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ چونکہ دستور اور صحت نماز کے خلاف ہے, تو فرمایا مشر کو چھوڑ دو. اب اس حدیث کو دیکھیے اور پھر ان تمام احکامات کو دیکھیے. مشر بالوں کو کہتے ہیں. اس حدیث کو دیکھیے اور باقی تمام احکامات جو ان بیٹوین ہمارے لیے مذہبی لوگ لے کے آئے ہیں, تو وہ تو ہماری زندگی بعض اوقات عذاب بنا دیتے. مینی اے ٹائم میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر کسی نوجوان کا دل نماز پڑھنے کو آیا ہے اور پھر آیا وہ یہاں ٹوپی تھے کن, چلو پھر پڑھ رہا ہوں. اب یہ کوئی تخصیص کی بات. اس قسم کے جتنے اعلانات آئے ہیں بیچ میں, انہوں نے مذہب کو رسومات میں قید کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ از ہیلدی فار آور پیپل. آج کے زمانے میں پرٹیکولرلی آج کے مسلمان, آج کے لوگ بہت اچھے ہیں پہلے لوگوں سے. فرینکلی ٹیلنگ یو, میں آپ کو یہ بات بالکل ٹیکنیکلی کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ جذباتی ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو اوور فیلٹ کہ 100 ایئرس کی غلامی کا اگر اثر زائل ہوا ہے تو ہماری اس نسل سے آ کے زائل ہوا ہے. پہلے یہ موجود تھا پہلی نسلوں میں. اگر میں اپنے باپ و اجداد کی بات کروں تو اکثر میں ان سے جب وہ کہتے کہ انگریز کا دور بڑے انصاف والا, میں نے کہا جو کچھ بھی آزادی کا ایک دن وہی سلطان ٹیپو والی بات ہے. غلامی کے 100 سال اور بڑی مقدس غلامی سے بھی بہتر ہوتے ہیں. If we do not evaluate ourselves or we are not giving proper, وہ لوگ جو قائد اعظم کے خلاف ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے دیندار تھے اور بڑے یہ تھے اور قائد اعظم. مگر میرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کو پاکستان لے کے دیا ہے, ابھی تو 60-70 سال گزرے ہیں, رب کعبہ کی قسم اگر ایک دن بھی پاکستان آزاد ہو کے غلام جاتا تو وہ دن ہی بہت قیمتی تھا جس دن وہ آزاد ہوتا. اور آپ اتنی بڑی رحمت اور نعمت سے آپ کو کم از کم پتہ تو لگ جاتا نا آزادی کیا ہے جو اب آپ کے نصیب میں ہے اور مستقل ہے. تو وہ بڑے بیوقوف ریلیجس لوگ ہیں جو ان چیزوں پہ ایویلیویٹ کرتے ہیں مذہب کو اور انسانوں کی زندگیوں کو.